کہ مرنے کے بعد ایک بڑا اہم عقیدہ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں، مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی. یاد رکھیے اور یہ عقیدہ مضبوط رکھیے، مرنے کے بعد کسی کی روح دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی. یہ جو کافروں کا عقیدہ ہے نا، یہ جو بولتے ہیں 7 جنم، معاذ اللہ، اگلے جنم میں پھر 7 ہوں گے اور اگلے جنم میں بھی تمہیں اسی طرح کامیابی ملے، اس طرح کی دعائیں دیتے ہیں. تو اگلے جنم میں پھر تمہیں اسی طرح کی کامیابی ملے، اس طرح کی دعا کیا تو گویا کہ اس نے اگلے جنم کا عقیدہ کر لیا، یقین کر لیا، اس کو صحیح سمجھ رہا ہے. تو کوئی دوسرا تیسرا 7واں جنم نہیں ہوتا، زندگی ایک بار ملتی ہے، اس کو نیکیوں میں گزارنا چاہیے. جتنا ہو سکے اس ایک مرتبہ ملی ہوئی زندگی میں نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لینا چاہیے. یہ زندگی ہماری اس لیے نہیں ہے کہ ہم عیش میں گزاریں اور اسی طرح اس کو وقت نکال کر اس پوری زندگی کو گنوا دیں، بلکہ زندگی کا لمحہ لمحہ بڑا قیمتی ہے. جتنی بھی نیکیاں کر کے یہاں سے لے جا سکیں اتنا ایک مومن کو کوشش کر کے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنا چاہیے تاکہ اسے آخرت میں کام آئے. تو فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ میں رہتی ہے. عالم یہ روحیں جو ہے وہ عالم برزخ میں رہتی ہیں. ایک دوسرا عالم ہے، یہ ایک دنیا کا ایک عالم ہے اور ایک عالم جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح اس عالم یعنی عالم برزخ میں پہنچتی ہے، وہ دوسرا عالم. اب وہ کون سا عالم ہے، کیسا عالم ہے، تو اس کے بارے میں یہ روایت ہے کہ جس طرح ماں کے پیٹ میں پلنے والا بچہ، اب ظاہر ہے کہ روح جو ہے اس بچے کے بدن میں ڈالی جاتی ہے، بچہ وہیں زندہ ہو جاتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں ہی زندہ ہو جاتا ہے. تو وہاں ماں کے پیٹ میں جب وہ موجود ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ ہی کو وہ اپنی دنیا سمجھتا ہے. جتنی جگہ میں وہ موجود ہوتا ہے وہی اس کی دنیا ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ دنیا اتنی ہی ہے، میرا سب کچھ، میری دنیا پوری اتنی ہی ہے. دنیا اتنی بڑی ہے، یہ باہر کی دنیا جسے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، جس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ اتنی بڑی ہے، اس کا اندازہ اس ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو نہیں ہوتا جب تک کہ وہ پیدا ہو کر اس دنیا میں نہ آ جائے، جب تک کہ اس کو اس دنیا کا اندازہ نہیں ہوتا. اسی طرح بندہ جب تک اس دنیا میں ہے، اس عالم میں ہے، جب تک مر کے عالم برزخ میں نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک عالم برزخ کا اندازہ اس کو نہیں ہو سکتا. ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنا بڑا عالم ہے. تو جس طرح جو نسبت ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو دنیا سے ہے، اسی طرح دنیا میں موجود انسان کو عالم برزخ سے ہے. انتقال کرنے کے بعد ہی اس عالم کا اسے پتہ چلے گا. تو فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح کسی کے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی، نہ کسی انسان کے بدن میں جاتی ہے، نہ کسی پیڑ پودے کے بدن میں جاتی ہے، نہ کسی جانور کے بدن میں جاتی ہے. ان کا تو عقیدہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے جنم میں تم چوہا بن جاؤ، ہو سکتا ہے دوسرے جنم میں تم کوئی دوسرے جانور بن جاؤ، یا تم کوئی دوسرا پودا بن جاؤ.
تو یہ سب بےہودہ باتیں ہیں، اس کی کوئی اصل کوئی حقیقت نہیں ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، مرنے کے بعد روح کسی کے بدن میں پھر جا کر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت آنے تک اسی عالم برزخ میں رہتی ہے۔ یہ خیال، وہی فرما رہے ہیں، یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا یا پیڑ میں، یہ غلط ہے، اس کا ماننا کفر ہے۔ یہ اگلا جنم، تیسرا جنم یا 7 جنم اگر کوئی مانے تو اس کا ماننا کفر ہے۔ تو یہ مسائل، یہ عقیدے کی اور یہ علم کی باتیں آپ جانیں گے تو آپ اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں۔ جن کو اس بات کا علم نہیں ہے، نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کہ وہ کہیں جا کر اس طرح کی بات کر دیں کافروں سے سن کر، اور پھر وہ اپنا ایمان کھو بیٹھے کفر کر کے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں، اور اگر آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ بات جب آپ کے علم میں آ گئی، آپ نے جان لیا، تو اب اگر کسی سے اس طرح کی بات صادر ہو، کوئی مومن مسلمان اس طرح کی بات کہے، تو آپ اسے فوراً منع کیجئے، بتائیے کہ ایسا ماننا کفر ہے، ایسا ماننے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ حقیقت اور عقیدہ حق یہ ہے کہ روح ایک مرتبہ بدن میں آتی ہے، زندگی ایک بار ملتی ہے، ایک ہی جنم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد روح نکل کر دوسرے عالم یعنی عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے۔ تو اس کو جو ہے، اس کا ماننا فرمایا کہ کفر ہے۔ اسی کو آواگمن کہتے ہیں، آواگمن۔ تو آواگمن کا ماننا کفر ہے۔ اسی کو تناسخ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ماننا کیا ہے؟ کفر ہے۔ موت یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، موت کس کو بولتے ہیں؟ موت فرماتے ہیں، موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے۔ روح کا بدن سے نکل جانا، یہی موت ہے۔ روح بدن سے نکل گئی، روح ختم نہیں ہوئی، روح ختم نہیں ہوئی، روح بدن سے نکلی صرف۔ تو روح کا بدن سے نکل جانا یہ ہے موت۔ اب روح کا معاملہ لیکن فرماتے ہیں کہ لیکن نکل کر روح مٹتی نہیں۔ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن نکل کر روح مٹ نہیں جاتی، بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر ایک روح کے لیے الگ الگ جگہ مقرر ہے۔ اب وہ ایک عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے، مگر ہر ایک کی روح کی جگہ الگ الگ مقرر ہے۔ فرماتے ہیں قیامت آنے تک اسی مقرر جگہ میں وہ رہے گی۔ کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے، کسی مومن کی روح کی جگہ عرش کے نیچے ہے، اور کسی کی اعلیٰ علیین میں ہے، جہاں پر اللہ کے مقرب بندوں کی جہاں پر روحیں رہتی ہیں، وہاں کسی کی جگہ ہے۔ کسی کی زمزم شریف پر ہے، زمزم شریف کا جہاں کنواں ہے وہاں بھی بہت سے مومنوں کی روح مقرر رہتی ہے۔ تو کسی کی روح زمزم شریف پر، کسی کی اس کی قبر پر، کسی کی روح اسی کی قبر پر ہوتی ہے، اور کافروں کی روح قید رہتی ہے۔ کسی کی چاہے برہوت میں، ایک کنویں کا نام ہے برہوت، وہاں قید رہتی ہے اس کنویں میں، اور کسی کی سجین میں، نہایت نچلے درجے میں کہیں اسے قید کر لیا جاتا ہے، کسی کافر کی روح۔ اور کسی کافر کی روح اس کے مرگھٹ پر، یعنی جہاں پر
وہ پڑا ہے جہاں اس کی خاک ہے یا جہاں پر وہ گڑا ہوا ہے وہاں پر اس کی مرگھٹ پر اور اس کی قبر پر موجود ہوتی ہے. تو یہ وہ عقیدے کی باتیں ہیں جنہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے. یہ دین کی معلومات ہے، دین کے عقائد ہیں. اسے اسی لیے کہا سنا جاتا ہے تاکہ ہمارے عقائد محفوظ رہیں، ایمان محفوظ رہے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم اس دنیا سے گزریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقائد حقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر ہمیں تا دم مرگ موت تک ہمیں قائم رکھے. اسلام و سنیت، مسلک حق، مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ.